السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے حج سے متعلق ضروری معلومات پر اہم نوٹ سے متعلق بات ہوئی تھی اور 16 نوٹ کا ذکر کیا تھا۔ آج کا موضوع ہے الہدی والاضحیہ والعقیقہ، یعنی ہدی اور قربانی اور عقیقہ۔ ہدی کسے کہتے ہیں اور یہ اس کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں، آئیے غور کرتے ہیں۔ پہلے ہدی کسے کہتے ہیں، اس کو غور سے سنیں۔ ہدی ہر وہ جانور جو حرم میں بھیجا جائے اس کو ہدی کہتے ہیں۔ اور ہدی جب آپ کو معلوم ہوا کہ ہر وہ جانور جو حرم میں بھیجا جائے اس کو ہدی کہتے ہیں، تو ہدی کہ یہ جانور 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت کے اندر مکہ مکرمہ بھیجے جاتے ہیں۔ پہلی حالت حج کا ہدی ہے۔ جو حج کر رہے ہیں، چاہے وہ متمتع ہوں اور یا قارن، ان کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے اور اس کو حج کی ہدی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کے اندر کچھ واجبات ہیں، کچھ ارکان ہیں، کچھ سنن ہیں۔ تو ارکان حج یعنی حج کے ارکان، یہ تو بالکل ہی ضروری ہے۔ اس کی طرف سے کسی جانور کا ذبح کرنا، اس سے وہ رکن مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن حج کے واجبات میں سے جب کوئی واجب آدمی سے فوت ہو جائے اور اس کے عوض میں اگر جانور ذبح کیا جائے، جو فدیہ جس کو کہتے ہیں، تو اس کو بھی ہدی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری حالت یہ ہے کہ احرام کے محظورات میں سے جب کوئی محظور کر گزرے تو ایسی صورت میں اسے یہ بھی اختیار ہے یا تو مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر روزہ رکھے، یا ایک بکرا یا بکری ذبح کرے۔ محظورات کے احرام کے محظورات یعنی وہ کام جو حالت احرام میں ممنوع ہے، اگر ان ممنوع چیزوں میں سے کسی چیز کو کر گزرے، اور شرط ہے اس کے لیے کہ اس کو آمدن کرے، اس کا علم ہو اور وہ اس پر قادر ہو، اس کو زبردستی نہ کرایا گیا ہو، تو اس حالت میں کیا ہے کہ اس کو احرام کے جو محظورات تھے اس کو کرنے کی وجہ سے اس کو دم دینا ہوگا، اور اس کو بھی ہدی کا جانور کہتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہوئی، 3 حالتیں ہوئی ہدی کی۔ ایک تو حج کا ہدی، حج کے واجبات کے ترک کی وجہ سے جو جانور ذبح کیا تھا اس کو بھی ہدی کہتے ہیں، اور احرام کے محظورات میں سے جب کوئی محظور کر گزرے تو اس پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو بھی ہدی کہا جاتا ہے۔ جب ہدی آپ نے سمجھ لیا تو یہاں دوسرا موضوع ہے الاضحیہ، یعنی وہ ذبح یا وہ جانور جو اللہ کی قربت کے حصول کے لیے ایام نحر میں ذبح کی جاتے ہیں، چاہے وہ 10 تاریخ کو ہو یا 11 تاریخ کو ہو یا 12 یا 13 تاریخ کو، اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ یعنی اضحیہ کہتے ہیں اللہ کی قربت کے حصول کے لیے جو جانور
یہ ایام نہر یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 اور 13 تاریخ میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ اور اضحیہ یہ ہر صاحب استطاعت کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اللہ کے راہ میں قربان کرے، جتنی استطاعت ہے، 1 جانور 2 جانور جتنا چاہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں جانور ذبح کرتے تھے۔ تو اور جتنی قدرت ہو آپ اس کی طرف سے اپنی طرف سے ذبح کریں۔ اسی طریقے سے آئیے تیسرا موضوع اور یہ آخری موضوع ہے، وہ ہے عقیقہ۔ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ عقیقہ وہ ذبح جو مولود پیدا ہونے والے بچہ کی طرف سے ذبح کیا جائے، خواہ وہ مولود لڑکا ہو یا لڑکی، یعنی وہ جانور جو نیا بچہ پیدا ہونے والا ہو یا نئی بچی پیدا ہونے والی ہو، تو نومولود بچہ یا بچی کی طرف سے جو جانور ذبح کیا جائے 7ویں دن کو، یا 7ویں دن کے علاوہ یا 15ویں دن کو، یا زندگی میں کبھی بھی آپ اگر عقیقہ نہیں ہوا ہے تو آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے۔ اور یہ جو موضوع آپ نے ابھی پڑھا ہدی، تو ہدی کا کھانا سنت کا طریقہ ہے، بشرطے کہ یہ ہدی کسی واجب کے چھوٹ جانے یا محظور احرام میں سے کسی محظور کے کر گزرنے کی وجہ سے نہ ہو۔ یعنی قربانی کا اگر ہے تو آپ چاہے متمتع کی طرف سے ہو یا قارن کی طرف سے، تو آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن جو جانور حج کے واجبات ترک کرنے کی وجہ سے ذبح کیا جائے یا ممنوعات احرام میں سے کسی ممنوع چیز کو کر گزرنے کی وجہ سے ذبح کیا جائے، تو اس کا گوشت خود نہیں کھانا ہے، بلکہ فقراء اور مساکین کے درمیان تقسیم کر دینا ہے مکہ کے۔ یہ حدیث سے متعلق بات ہے۔ اور ہدی کی طرح اضحیہ اور عقیقہ کا گوشت کھانا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے حج کے ہدی یا اضحیہ اگر اونٹ یا گائے ہوں تو ایک اونٹ یا گائے میں 7 آدمی کی شراکت ہو سکتے ہیں، یعنی 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، شراکت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس ایک اونٹ ہے یا گائے تو اس میں 7 آدمی یعنی 7 حصہ ہو سکتا ہے اور 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ بہیمۃ الانعام یہ وہ جانور جن کے ذبح کرنے سے تقرب الہی حاصل ہوتی ہے، اور وہ جانور کیا ہے؟ اونٹ ہے، گائے ہے، اور غنم، بکرا یا بکری، دمبا وغیرہ۔ اونٹ چاہے نر ہو یا مادہ، باعتبار قربانی یہ سب سے افضل جانور ہے۔ باعتبار قربانی یہ سب سے افضل جانور ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی عمر 5 سال سے کم نہ ہو۔ یعنی اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو آپ چاہے وہ اونٹ نر ہو یا مادہ، لیکن اس کی عمر 5 سال سے کم نہ ہو، اور یہ سب سے افضل جانور ہے کس میں؟ قربانی میں۔ اسی طریقے سے گائے، اس کی عمر 2 سال سے کم نہ ہو، اس کی عمر 2 سال سے کم نہ ہو، اور یہ دوسرے عیوب سے پاک اور مبرہ ہو۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو بہیمۃ الانعام میں ہے وہ غنم ہے، یعنی بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ، یہ سب مراد ہے، اور ان کی عمر 6 مہینے سے کم نہ ہو، اور بکرا 1 سال سے کم نہ ہو۔ یہ شروط ہے کس کے لیے؟ قربانی کے لیے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اونٹ یہ سب سے افضل جانور ہے اور اس کی عمر 5 سال سے کم نہ ہو، گائے اس کی عمر 2 سال سے کم نہ ہو،
اور گائے اور اونٹ میں 7 آدمی کی شراکت ہو سکتی ہے، اور غنم یعنی بھیڑ، بکری، بکرا، دمبا وغیرہ ان کی عمر کے لیے یہ ہے کہ دمبا یعنی بھیڑ کی عمر 6 ماہ سے کم نہ ہو، اور بکرا یا بکری اس کی عمر 1 سال سے کم نہ ہو۔ یہ شروط بہیمۃ الانعام یعنی قربانی والے جانور کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شرعی طور پر یہ جانور محدد عمر والے ہوں، جیسا کہ ابھی میں نے عمر کی تفصیل بیان کی ہے کہ اونٹ کے لیے 5 سال، گائے کے لیے 2 سال، بکرا یا بکری کے لیے 1 سال، اور دمبا کے لیے 6 ماہ۔ تو یہ کہا کہ شرعی طور پہ یہ جانور محدد عمر والے ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تمام عیوب سے خالی ہوں، مثلا آنکھ کا اندھا نہ ہو، اور اسی طریقے سے کہ وہ توانا اور تند ہو، مریض نہ ہو، اسی طریقے سے بہت دبلا اور پتلا اور کمزور نہ ہو، اور نہ پاؤں کا لنگڑا ہو۔ یہ جو ظاہری عیوب ہے ان تمام عیوب سے خالی ہونا چاہیے قربانی کا جانور۔ عقیقہ سے متعلق ضروری تنبیہات یہ ہے کہ عقیقہ کے جانور کی قیمت کے صدقہ کرنے سے افضل اس کا ذبح کرنا ہے، اس لیے اس کو ذبح کیجئے، خود کھائیے، اپنے غریب فقیر مسکینوں کو کھلائیے، اپنے رشتہ داروں کو کھلائیے، اور اس طریقے سے آپ اس بچے کی طرف سے عقیقہ کیجئے۔ بلکہ افضل یہ ہے کہ اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس سے کہ آپ اس کی طرف سے اس جانور کا پیسہ کسی ادارہ یا کسی خیری جہت کو آپ دیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر مولود لڑکا ہے تو افضل یہ ہے کہ اس کے جانب سے 2 بکرے ذبح کیے جائے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا ذبح کیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اور بچے کا اسی دن نام بھی رکھا جائے۔ اور چوتھی چیز، اگر اونٹ کا عقیقہ کیا جائے تو اس میں قربانی کی طرح 7 آدمیوں کی شراکت نہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اگر عقیقہ کوئی کر رہا ہے اگر اونٹ یا گائے، تو اس میں 7 آدمی کی شراکت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جان لڑکے کی طرف سے اور 1 جان لڑکی کی طرف سے حکم دیا ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس لڑکا ہے تو 2 بکرا ذبح کرے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا یا بکری اس کی طرف سے ذبح کرے۔ وہذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔